السلام علیکم. نیا دور کے ساتھ میں ہوں سبیل حسن. آج سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن کی جانب سے دائر ایک نظر ثانی درخواست جو کہ پنجاب میں انتخابات سے متعلق فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا تھا اس کے خلاف آج نظر ثانی درخواست کی سماعت ہوئی ہے اور 3 رکنی بینچ نے چیف جسٹس عمرتا بندیال کی سربراہی میں اس درخواست کو خارج کر دیا ہے اور اپنا 14 مئی کو پنجاب میں انتخابات کرانے کا فیصلہ برقرار رکھا ہے. بینچ میں جسٹس منیب اختر اور جسٹس اعجاز الاحسن شامل تھے. جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن کو انتخابات کی تاریخ آگے بڑھانے کا اختیار نہیں ہے. فیصلے میں اگر غلطی ہے تو وہ آپ بتائیں لیکن دوبارہ سے دلائل نہ دیں. یہ الیکشن کمیشن کے وکیل کو جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا. جسٹس منیب اختر نے کہا کہ عدالت کے سامنے کوئی نکات اٹھانے ہیں تو کسی اور کیس میں آ جائے گا. آئین میں 90 دن میں انتخابات کرانے کا جو معاملہ ہے وہ واضح ہے. قانون میں تبدیلی سے آئینی مینڈیٹ کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. جسٹس منیب اختر نے مزید کہا کہ الیکشن کمیشن کو اچھا لگے یا برا لگے 90 دن میں قومی اسمبلی میں انتخابات کرانے کا بھی مینڈیٹ آئین میں واضح ہے. میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی ایکسپریس نیوز سے وابستہ ہیں جانزیب عباسی, سپریم کورٹ کور کرتے ہیں. جانزیب عباسی سے پوچھتے ہیں کہ آج کی جو سماعت ہوئی ہے اور اس میں قومی اسمبلی میں انتخابات کے حوالے سے جو آج کی جو سماعت ہے اس کا قومی اسمبلی میں انتخابات سے متعلق اس پہ کیا امپیکٹ آئے گا؟ بہت شکریہ سبھی. ایک چیز تو بالکل واضح ہے کہ آج کی کورٹ پروسیڈنگ میں جہاں پہ الیکشن کمیشن کے وکیل سجیل سواتی نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے وقت مانگا 1 ہفتے کا, اور وہ وقت اس وجہ سے مانگا گیا. الیکشن کمیشن کے وکیل کا یہ کہنا تھا کہ سپریم کورٹ نے پنجاب الیکشنز کیس کے حوالے سے جو تفصیلی فیصلہ دیا ہے, جو ڈیٹیل ریزننگ جاری کی گئی ہیں, اس حوالے سے ہم کچھ ایڈیشنل گراؤنڈز کورٹ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. اس کے لیے 1 ہفتے کا وقت چاہیے. سپریم کورٹ نے اس 1 ہفتے کا وقت دینے کے استدعا کو رد کر دیا. جہاں پہ یہ معاملہ ہے وہیں پہ اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ بار بار الیکشن کمیشن کے وکیل سے یہ پوچھتی رہی کہ ہمیں بتائیں کہ 14 مئی کو انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے جو ہمارا 4 اپریل کا فیصلہ ہے اس میں نقص کیا ہے, اس میں کیا غلطیاں ہیں ریکارڈ کے اوپر, وہ ہمیں بتائیں. الیکشن کمیشن کے وکیل نے ایک چیز نشاندہی کی کورٹ کے سامنے, اور وہ یہ تھی کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ لکھا کہ الیکشن کمیشن 90 دن سے آگے تاریخ نہیں بڑھا سکتا. یہ غلطی ہے. یہ الیکشن کمیشن نے اپنے آرگیومنٹس میں یہ کہا کہ ہماری دانست میں یہ وہ ریکارڈ کے اوپر غلطی ہے جس کی درستگی ہونی چاہیے. اس کے اوپر جسٹس منیب اختر نے یہ کہا کہ دیکھیں 90 دنوں کے اندر الیکشنز جو کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ ہے اس سے آگے نہیں بڑھا جا سکتا. تاہم اگر الیکشن کمیشن کو شفاف انتخابات کے انعقاد میں کوئی مسائل آ رہے ہیں, کچھ مشکلات آ رہی ہیں, کچھ دشواریاں ہیں, تو سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے اور سپریم کورٹ پھر اس کے اوپر کوئی اپنا ویو دے سکتی ہے. یعنی یہ اختیار الیکشن کمیشن کا نہیں ہے, سپریم کورٹ کا ہے. سپریم کورٹ کا ہے. اب اس میں جب ڈیٹیل ریزننگ اس ریویو کی آئیں گی تو ممکنہ طور کے اوپر یہی اصول جو ہے وہ سپریم کورٹ کی جانب سے طے کیا جائے گا. ایک تو یہ آج کی کورٹ پروسیڈنگ ہوگی. اب آپ کا سوال کہ اس کیس سے جو 90 دن میں الیکشنز کا معاملہ ہے اس پہ کیا امپیکٹ پڑے گا؟ ضرور امپیکٹ پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ 90 دنوں میں انتخابات قومی اسمبلی میں بھی ہونے ہیں. قبل از وقت وہاں بھی اسمبلی تحلیل ہوئی اور وہاں پہ ویسے جیسے صوبوں میں ہوا. جی صوبوں میں ہوا. تو اب وہاں پہ الیکشن کمیشن کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے CCI کی اس اجلاس کی روشنی میں جو ڈیجیٹل مردم شماری کو نوٹیفائی کیا گیا ہے اس کے بعد ہم نے نئے سرے سے حلقہ بندیاں کرنی ہیں, اور ان حلقہ بندیوں کے باعث الیکشنز 90 دنوں میں ممکن نہیں ہیں. اب سپریم کورٹ یہاں پہ کہہ رہی ہے کہ 90 دن کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ ہے اور الیکشن کمیشن اس سے آگے نہیں جا سکتا, اور الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے جی کہ ہم نے نئی حلقہ بندیاں کرنی ہیں اس لیے الیکشن 90 دنوں میں نہیں ہو سکتے. تو اس لیے لگ یہ رہا ہے کہ یہ سیکنڈ فیز آف لیٹیگیشن ایک مرتبہ پھر سپریم کورٹ میں یہ معاملہ آنے جا رہا ہے. لیکن 90 دن کا مینڈیٹ تو ہے ہی, لیکن ہم اس کو آئسولیشن میں تو نہیں پڑھ سکتے نا. مطلب ڈی لمیٹیشن کا معاملہ بھی آئینی ہی ہے, اس کو بھی پورا کرنا ہے. تو اس حوالے سے پٹیشنز بھی ہیں سپریم کورٹ میں ابھی دائر ہوئی ہیں. اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کو لگا کے موجودہ چیف جسٹس کو سننا چاہیے, وہ جاتے جاتے کوئی اس طرح کا فیصلہ دیں گے؟ دیکھیں اس کے اوپر تو اس وقت کمنٹ کرنا تو قبل از وقت ہے, اور یہاں پہ یہ کہنا کہ آئسولیشن میں نہیں پڑھ سکتے,
تو اب اس پہ تو سپریم کورٹ تو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ تو جناب ہم نے اگر ڈیلے کرنا ہے یا الیکشن آگے لے کے جانے ہیں تو وہ ہم کر سکتے ہیں، الیکشن کمیشن نہیں کر سکتا. لیکن ہم اس ڈیبیٹ سے پہلے ہمیں اس ایشو کے اوپر بھی ڈیبیٹ کرنی چاہیے کہ یہ کیس سپریم کورٹ میں آیا کیسے. اس کی ہسٹری بڑی انٹرسٹنگ ہے. سابق سی سی پی او لاہور ہوا کرتے تھے غلام محمود ڈوگر، ان کی ایک اپیل سپریم کورٹ میں آئی. جسٹس اجاز الاحسن، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی ایک بینچ تھا، انہوں نے سروس ٹریبونل سے معاملہ جی سروس ٹریبونل سے آیا. اچانک سے سپریم کورٹ نے اس ایک سی سی پی او کے تبادلے کے کیس میں چیف الیکشن کمشنر کو بلا لیا اور بلا کے کہا بتائیں جی آپ صوبوں میں ٹائم پہ الیکشن کیوں نہیں کروا رہے. یہ وہ وقت تھا جب پنجاب میں انتخابات کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں پینڈنگ تھا اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کا معاملہ پشاور ہائی کورٹ میں پینڈنگ تھا. تو اس وقت اچانک سے اس ڈیولپمنٹ کے اوپر یہ ایک ڈیبیٹ شروع ہو گئی کہ سپریم کورٹ کے 2 ججوں نے سو موٹو لے لیا ہے اور سو موٹو لے کے چیف الیکشن کمشنر کو بلا کے اور یہ کہنا شروع ہو گیا بتائیں الیکشنز کیوں نہیں کروا رہے. جب یہ کرٹیسزم زیادہ ہوئی تو اسی شام کو پھر ایک نوٹ آ گیا ان دونوں ججز کا اور کہا جی کہ سپریم کورٹ سو موٹو لے اس کے اوپر. عمر بندیال صاحب نے 100 موٹو لے لیا، 7 ججز بٹھا دیے اپنے ساتھ. پھر ججز ڈیوائیڈ ہونا شروع ہوئے. 4 ججز اس مختلف وجوہات کی بنیاد پر جو ہے وہ الگ ہوئے. جیسے جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ ہم نے اس سے پہلے یہ بھی دیکھنا چاہیے جو صوبائی اسمبلیز ڈیزالو ہوئی ہیں کیا وہ کانسٹیٹیوشن کے تحت ہوئی یا نہیں. جسٹس جمال خان مندوخیل کا یہ خیال تھا کہ آرٹیکل 184(3) کے تحت یہ جو کیسز ہیں اس پر ہمیں فیصلہ کرنے سے کم از کم گریز کرنا چاہیے کیونکہ اس میں کسی دوسرے فریق کو اپیل کا حق نہیں ہوگا. جسٹس منصور علی شاہ نے 1 مین شو کی بات کی. تو یہ اس طرح سے بہرحال یہ ایک ڈیبیٹ چل پڑی اور پھر ایک نئی بحث چل پڑی. جو فیصلہ سپریم کورٹ نے پہلے فیز میں دیا کہ وہ فیصلہ 4 ججز کا اکثریتی تھا یا 3 ججز کا اکثریتی تھا. پھر اس کے بعد تاریخ دی گئی 4 اپریل کو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا جی کہ الیکشن 14 مئی کو کروائے جائیں. 14 مئی کو الیکشنز نہ ہوئے. پھر اس کے بعد ریویو آیا. ریویو جب سپریم کورٹ میں پینڈنگ تھا تو اسی دوران ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈرز بھی 2023 بھی آ گیا. تو اس کی روشنی میں الیکشن کمیشن نے یہ کہا جی کہ دیکھیں آپ ہماری اس ریویو کو ایز اے اپیل ٹریٹ کریں اور ہمیں اپیل کے طور کے اوپر سنا جائے، ری ہیئر کیا جائے اس کے. کیونکہ آرٹیکل 184(3) کے تحت مقدمہ سنا گیا. جی بالکل ایسا ہی ہے. وہ بھی گزارش کی گئی کہ اس وقت پھر کیس کو پینڈنگ کر دیا گیا. ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈرز کو سیٹ اسائڈ کیا گیا. پھر اب دوبارہ کیس کو ٹیک اپ کیا گیا اور اب ایک ہی دن میں مختصر سی ہیئرنگ کر کے اس کے اوپر فیصلہ دیا گیا ہے. تو یہ بہرحال جہاں پہ اس پروسیڈنگ کے اوپر بھی اعتراضات اٹھائے جا رہے تھے کہ سپریم کورٹ نے ایک پولیس والے کے تبادلے کے کیس سے کیس انیشیٹ کیا اور ہائی کورٹس میں کیسز زیر سماعت تھے اور سب کچھ اپنے پاس لے آئے. اس کے اوپر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں. تو اب ایسی صورتحال میں جب الیکشن کمیشن کا یہ ماننا ہے کہ الیکشن شفاف کروانا ہمارا کام ہے اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشنز شفاف نہیں ہو سکتے تو اس کے لیے ہم 90 دن کی جو لمیٹیشنز ہیں اس کو آرٹیکل 254 کے تحت ہم اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں. ویسے آپ کا کیا خیال ہے؟ اول تو اس معاملے میں یہ تو ایک سیاسی معاملہ ہے اور اس کو سیاسی طور پر حل کرنا چاہیے تھا، لیکن اس کیس کی سماعت کے دوران جسٹس اطہر من اللہ نے بینچ سے اٹھنے سے پہلے جو کویشچنز فریم کیے تھے اس میں ایک سیف پیسج تھا. آج عدالت کو اتنا سبکی کا سامنا نہ کرنا پڑتا کیونکہ ظاہر ہے عدالت کا فیصلہ امپلیمنٹ تو ہو نہیں سکتا. 14 مئی گزر چکی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ایک سیف پیسج نہیں تھا؟ میرے خیال سے تو سیف پیسج تھا. میرے خیال میں اس سیف پیسج کے بجائے اگر یہ ہائی کورٹس کو ہی یہ معاملہ ڈیسائیڈ کرنے دیا جاتا اور پھر معاملہ اپیل میں آتا تو ہمارے چیف جسٹس عمر بندیال صاحب اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں بھی کوئی بینچ بنا دیتے ان اپیلوں کے اوپر تو انہوں نے بھی یہی فیصلہ کرنا تھا کہ الیکشنز 90 دنوں میں ہی کروائی جائیں. لیکن اس کیس کو شاید مس ہینڈل کیا گیا اور کچھ اس طرح کے بھی آبجیکشنز موجود ہیں کہ جو اس پورے کیس کے جو چلانے کا طریقہ کار ہے اس میں بھی جو ہے وہ درست طریقے سے اس کیس کو پروسیڈ نہیں کیا گیا. ایک سی سی پی او کے تبادلے کے کیس میں 100 موٹو کا کہا گیا، پھر 100 موٹو لیا گیا، پھر اس کے بعد جس طرح کی ڈسکشن ہوئی پارلیمنٹ کے اندر جوڈیشری کے اوپر الزامات لگائے گئے، پارلیمنٹ اور جوڈیشری آمنے سامنے رہے. تو یہ ایک سمجھ لیں ایک جہاں پہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس تھا وہیں پہ پولیٹیکل کرائسس کو بھی اس کیس کی وجہ سے میرے خیال میں مزید ہوا ملی، مزید اس میں تیزی آئی، مزید سختی آئی. تو اب پھر دوبارہ لگ رہا ہے کہ یہ پھر دوبارہ الٹیمیٹلی کیس سپریم کورٹ میں ہی آنا ہے. بہت شکریہ.